الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم نے سورہ نساء کا بقیہ حصہ مکمل کیا اور سورہ مائدہ کو شروع کر کے ہم نے اس کی تکمیل کی. سورہ نساء کے بقیہ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا تو آپ کے اوپر چند لوگوں نے ایمان لایا، لیکن جو یہودی تھے پہلے سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین پسند نہ آیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بہت تکلیف دی اور آخر میں یہ ارادہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور علی الاعلان یعنی سولی دے کر کے آپ کو قتل کیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے اس سازش کی بھنک لگی. چنانچہ مفسرین میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر ایمان لانے والے چند مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کی جو تعداد ہے بہت زیادہ نہیں تھی، بلکہ 12 سے 17 کی تعداد تھی، جیسا کہ مفسرین میں لکھا ہے. تو یہ جمع ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، دیکھو یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قتل ہونے کو تیار ہو جائے؟ تو ان میں سے ایک شخص تیار ہوا، ایک مسلمان تیار ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا. اور آج بھی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات بھی فرمائی اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس دنیا میں نازل کرے گا اور تب آپ کی وفات ہوگی. اور جو دوبارہ آپ نازل ہوں گے نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے آپ کا نزول ہوگا. تو یہ جو دوسرا شخص تھا، دوسرا جو مسلمان تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا تھا، یہودیوں نے انہی کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیا اور انہی کو سولی پر لٹکا کر کے انہیں قتل کر ڈالا اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے. آج بھی یہودی یہی کہتے ہیں. یہودیوں کے مطابق اگر ان کی مانے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں اور قرآن مجید کے مطابق یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلندیوں پر اٹھا لیا ہے اور وہ آج بھی زندہ ہیں. اسی طریقے پر سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ اسی سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے وضو کی آیت نازل فرمائی. ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں. نماز یہ پہلے فرض ہو چکی تھی، لیکن قرآن مجید میں وضو کرنے کا طریقہ نہیں بتلایا گیا. نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ مکی دور کے بالکل اخیر میں. بعض علماء نے لکھا کہ 10 نبوت کو مکی دور کے اخیر زمانے میں یعنی ہجرت سے کچھ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. یعنی مسلمانوں پر نماز فرض ہو چکی تھی. مکی دور کے انتہا میں مسلمانوں پر نماز فرض ہو گئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. مکے میں نماز فرض تھی لیکن جماعت واجب نہیں تھی. البتہ مدینے میں جب پہنچے تو نماز کے ساتھ ساتھ جماعت بھی واجب ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تقریباً 6 یا 7 سالوں تک نماز ادا کرتے رہے وضو کے ساتھ. لیکن قرآن مجید میں 6 سالوں تک وضو کی کوئی آیت نہیں اتری، بلکہ سورہ مائدہ جو نازل ہوئی ہے وہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. سن 6 ہجری میں جب سن 6 ہجری میں سورہ مائدہ کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تو اس میں وہ آیت وضو کی نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہویا کرو تو وضو کر لیا کرو. وضو کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. یہاں ان لوگوں سے سوال ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں وضو کی آیت تو 6 یا 7 سال کے بعد نازل ہو رہی ہے، اور نماز مکی دور میں واجب اور فرض ہو چکی تھی، تو 6 اور 7 سال تک صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر وضو کیا؟ کیا آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 6-7 سال تک بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے؟ ایسا تو نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور وضو کی دلیل کیا تھی؟ قرآن آیت تو بعد میں نازل ہوئی نا۔ 6 سال تک وضو کرنے کی دلیل کیا تھی؟ دلیل تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کا قول باطل ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں جس طریقے سے قرآن اللہ نے نازل فرمایا، ویسے ہی حدیث بھی اللہ رب العالمین ہی نے نازل فرمائی ہے، اور دونوں وحی ہونے کے اعتبار سے، دونوں حجت اور دلیل ہونے کے اعتبار سے بالکل برابر ہے۔ ایک نمبر اور 2 نمبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دونوں یکساں ہیں، برابر ہے حجت اور دلیل ہونے میں۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور قابیل قاف سے اس نے قتل کیا تھا حابیل کا، یاد رکھنے کے لیے آسان ہے۔ حابیل اور قابیل میں قاتل کون ہے جس کے نام کی شروعات قاف سے ہوتی ہے؟ قابیل۔ تو قابیل نے حابیل کا قتل کیا، اور جب قتل کر دیا تو اپنے کندھے پر اپنے بھائی کی لاش لے کر کے گھومنے لگا کہ بھائی اس لاش کا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 کووں کو بھیجا، ان دونوں کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا، اور اپنے چونچ سے زمین کھودا، اور کھودنے کے بعد اس کوے کو داخل کر دیا، اس کوے کو دفن کر دیا۔ تب اس کو ہوش آیا، قابیل کو اس نے کہا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ بہرحال پھر اس نے حابیل کو دفن کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں جب تک قتل ہوتا رہے گا، ہر قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل کون ہے؟ قابیل ہے۔ اسی طریقے پر سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہی واقعہ اس سورہ کے نام کا سبب ہے۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ مائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ تو ہوا یوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، یوں تو حضرت عیسیٰ نے بہت ساری معجزات ان کو دکھلائے، بہت سارے معجزات دکھلائے۔ حضرت عیسیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک مٹی سے ایک پرندہ بناتے، اور اس میں اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے پھونک مارتے، وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری، پیدائشی بیماریوں کو حضرت عیسیٰ ٹھیک کر دیا کرتے۔ تو معجزات تو کئی تھے۔ ایک اور معجزہ ہوا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کہا کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان، بڑا دسترخوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ نے پہلے تو ڈرایا، تنبیہ کی، اور کہا اتقوا اللہ، اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، یہ کیا الٹی سیدھی بات کر رہے ہو؟ تو ابھی اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں آیا؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہمیں یقین ہے، لیکن ہم اپنے یقین کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما، ایک مائدہ نازل فرما، اور جب یہ دسترخوان نازل ہوگا تو اس دن ہماری عید ہو جائے گی، اس دن ہم مسلمانوں کی عید ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی، لیکن کیا فرمایا؟ کہا کہ عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، آسمان سے ایک دسترخوان تمہارے لیے نازل کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اس بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی اگر تب بھی کسی نے کفر کیا اور انکار کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ قیامت تک میں نے اس سے بڑا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جتنا زیادہ جانکار ہوتا ہے اس انسان کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ جو انسان جتنا بڑا عالم ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی پوچھ بھی اسی اعتبار سے ہوگی، اور وہ اگر غلطی کرے تو بڑا مجرم ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔